شهر رمضان الذي بسم الله الرحمن الرحيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شہر اللہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جتنا انسان استفادہ کر سکتا ہے اتنا کم ہے، لہذا کوشش کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں عرفان قرآن کے عنوان سے چند منٹ روزانہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضر رہوں گا۔ چونکہ موجودہ زمانے میں اسلام پر مخالفین کے حملے ہو رہے ہیں اور اسلام چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ ادھر عیسائی مشن دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے، ادھر آریہ مشن جو خاص ہندوستان کے ہر چھوٹے بڑے مقام پر موجود ہے، ان کی طرف سے اسلام پر آئے دن نئے نئے اعتراضات و اشکالات آتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا جواب نہ دیا جائے تو جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں وہ اپنے اسلامی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پیغمبر اسلام کی ذات مقدس پر ایسے شرمناک الزامات، قرآن کریم کی آیات پر الزامات آتے رہتے ہیں۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اسلامی مشترکہ اصول کی حمایت کرتے ہوئے دشمنان اسلام کے حملوں کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب بعض وسیم ملعون جیسے افراد مسلمانوں کے درمیان اختلافات و افتراق کی دیوار کھڑی کرنے کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اپنے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اسلام کے کچھ اساسی اصول ہیں جیسے الوہیت، رسالت، قیامت اور قرآن۔ انہی اعتقاد کا مجموعہ اسلام کہلاتا ہے، انہی اعتقاد کا مجموعہ اسلام کہلاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے عرفان قرآن ہونا ضروری ہے۔ عرفان قرآن ہونا ضروری ہے کن چیزوں کو سمجھنے کے لیے؟ الوہیت کو، رسالت کو، قیامت کو۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ جس طریقے سے خدا کے آخری رسول کی آمد کا منشا اصلاح معاشرہ ہے، اسی طریقے سے خداوند کریم کی آخری الہامی کتاب کی نزول کا مقصد نوع بشری کی اصلاح ہے، نوع بشری کی رہنمائی ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن ایسی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ جو تقوی کا حامل ہو۔ قرآن کریم ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے کہ جو جنت کے نظیر ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے انسانی زندگی کے تمام شعبۂ حیات پر عمیق روشنی ڈالی اور ہر مقام پر انسان کو بھی متوجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کائنات میں غور و فکر کرے
اپنی فطرت میں غور و فکر کرے، اپنی ماہیت، ان تمام چیزوں کی ماہیت پہ غور و فکر کرے. کیوں کہ معصوم نے فرمایا فکرۃ ساعۃ خیر من عبادۃ السنہ، کہ لمحے بھر کی فکر، لمحے بھر کا غور و فکر کرنا، لمحے بھر کا تدبر جو ہے وہ سال بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. قرآن نے تفکر و تدبر کو بہتر عمل قرار دیا اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو اندھی تقلید کے بجائے عقل و فکر کا سہارا لینا شرف انسانیت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر مسئلے کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھو، ہر مسئلے کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھو. کسی بات کو صرف اس لیے نہ مان لو کہ ہمارے آبا و اجداد اس چیز کو مانتے تھے، ہمارے آبا و اجداد اس چیز کو درست مانتے تھے اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ چیزیں کہ ہمارے آبا و اجداد اس کام کو کرتے آ رہے ہیں تو یہ درست ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی کسی بات کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ یہ بات تو پرانی ہے. نہیں، انسان عقل و فکر، غور و فکر، تدبر کا سہارا لے کر غور و فکر کے اسلحے سے تمام مسائل کا حل نکالنا، یہ اسلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اور اسی چیز کی قرآن کریم دعوت دیتا ہے. یہ عقیدہ و عمل کے درمیان ایک مثبت رشتے کو قائم کرتا ہے. قرآن کے نزول کا واحد مقصد نوع بشری کی رہنمائی ہے اور اس کی بنیاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.